بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں باب، معاملات میں سچائی و ایمانداری اور عقل حلال و حقوق العباد کی اہمیت۔ معاملات میں سچائی اور ایمانداری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اور کاروبار میں سچا اور ایماندار ہو، عہد کا پکا اور وعدے کا سچا ہو، یعنی دھوکہ، فریب اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، جھوٹے مقدمے نہ لڑاتا ہو اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہو، سود اور رشوت جیسی تمام حرام کمائیوں سے بچتا ہو، اور جس میں یہ برائیاں موجود ہوں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص مومن اور اصلی مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا منافق ہے اور سخت درجے کا فاسق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بری باتوں سے بچائے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں جو سخت تاکیدیں آئی ہیں ان میں سے چند ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی مختصر سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم کسی غلط اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ اس آیت نے کمائی کے ان تمام طریقوں کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے جو غلط اور باطل ہیں، جیسے دھوکہ فریب کی تجارت، امانت میں خیانت، جوا، سٹہ اور سود، رشوت وغیرہ۔ پھر دوسری آیتوں میں الگ الگ تفصیل بھی کی گئی ہے۔ مثلا جو دکاندار اور سوداگر ناپ تول میں دھوکے بازی اور بے ایمانی کرتے ہیں ان کے متعلق خصوصیت سے ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کم دینے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بڑا عذاب ہے، جو دوسرے لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب خود دوسروں کے لیے ناپتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دن اٹھائے جائیں گے جس دن کے سارے لوگ جزا و سزا کے لیے رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوں گے؟ دوسروں کے حقوق، دوسروں کی امانتیں ادا کرنے کے لیے خاص طور سے حکم ملا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی جو امانتیں اور جو حق تم پر ہو وہ ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ اور قرآن شریف میں دو جگہ اصلی مسلمانوں کی یہ صفت اور پہچان بتلائی گئی ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو امانتوں کے ادا کرنے والے اور وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں اور وعظوں میں فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو جس میں امانت کا وصف نہیں اس میں ایمان بھی نہیں، اور جس کو اپنے عہد اور وعدے کا پاس نہیں اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا۔ تجارت اور سوداگری میں دھوکہ فریب کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا، جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ ایک دفعہ مدینے کے بازار میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیچنے کے لیے اس نے غلے کا ڈھیر لگا رکھا ہے، لیکن اوپر سوکھا غلہ ڈال رکھا ہے اور اندر کچھ تری ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے دھوکے باز ہماری جماعت سے خارج ہیں۔ پس جو دکاندار گاہکوں کو مال کا اچھا نمونہ دکھائیں اور جو عیب ہو اس کو ظاہر نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، اور خدا نہ کرے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ بیچے جس میں کوئی عیب اور خرابی ہو اور گاہک پر وہ اس کو ظاہر نہ کرے تو ایسا آدمی ہمیشہ اللہ کے غضب میں گرفتار رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیشہ اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ بہرحال اسلامی تعلیم کی روح سے تجارت اور کاروبار میں ہر قسم کی دغا بازی اور جعل سازی حرام و لعنتی کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں سے اپنی بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے اور ان کو اپنی جماعت سے خارج بتلایا ہے۔ اسی طرح سود اور رشوت کا لین دین بھی اگرچہ دونوں طرف کی رضامندی سے ہو قطعاً حرام ہے، اور ان کے لینے دینے والوں پر حدیثوں میں صاف صاف لعنت آئی ہے۔ سود کے متعلق تو مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو سود کے لینے والے پر اور دینے والے پر اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر۔ اور اسی طرح رشوت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت کے لینے والے پر اور دینے والے پر۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی آدمی کے لیے کسی معاملے میں جائز سفارش کی، پھر اس آدمی نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی تحفہ دیا اور اس نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو یہ بھی اس نے بڑا گناہ کیا،
گویا یہ بھی ایک طرح کی رشوت اور ایک قسم کا سود ہوا۔ بہرحال رشوت اور سود کا لین دین اور تجارت میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی اسلام میں یہ سب یکساں طور پر حرام ہے، اور ان سب سے بڑھ کر حرام یہ ہے کہ جھوٹی مقدمے بازی کے ذریعے یا محض زبردستی سے کسی دوسرے کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی زمین کے کچھ بھی حصے پر ناجائز قبضہ کیا تو قیامت کے دن اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ وہ زمین میں دھسایا جائے گا، یہاں تک کہ سب سے نیچے کے طبقے میں دھستا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹ کی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ کی آگ واجب کر دی ہے اور جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے۔ یہ سن کر کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ پیلو کے جنگلی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ باز کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا، وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے کسی ایسی چیز پر دعویٰ کیا جو واقع میں اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنی جگہ بنا لے۔ اور جھوٹی گواہی کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک خاص انداز میں 3 دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ حرام مال کی نجاست اور نحوست۔ مال حاصل کرنے کے جن ناجائز اور حرام ذریعوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان کے ذریعے جو مال بھی حاصل ہوگا وہ حرام اور ناپاک ہوگا، اور جو شخص اس کو اپنے کھانے پہننے میں استعمال کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہ ہوں گی، دعائیں قبول نہ ہوں گی، حتیٰ کہ اگر وہ اس سے کوئی نیک کام کرے گا تو وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی خاص رحمتوں سے وہ محروم رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ناجائز طریقے سے کوئی حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے صدقہ کرے گا تو اس کا یہ صدقہ قبول نہ ہوگا، اور اس میں سے جو کچھ اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں میں خرچ کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر اس کو ترکے میں چھوڑ کر مرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا۔ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا، یعنی حرام مال کا صدقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ کوئی ناپاکی دوسری ناپاکی کو ختم کر کے اس کو پاک نہیں کر سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاک اور حلال مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ پھر آخر حدیث میں آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر کر کے کسی خاص متبرک مقام پر دعا کرنے کے لیے اس حال میں آئے کہ اس کے بال پراگندہ ہوں اور سر سے پاؤں تک وہ غبار میں اٹا ہوا ہو، اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے وہ خوب الحاح کے ساتھ دعا کرے اور کہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے پروردگار، لیکن اس کا کھانا پینا مال حرام سے ہو اور اس کا لباس بھی حرام کا ہو اور حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہو، تو اس حالت میں اس کی یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ جب کھانا پہننا سب حرام مال سے ہو تو دعا کی قبولیت کا کوئی استحقاق نہیں رہتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا 10 درہم میں خریدے اور ان 10 میں سے 1 درہم حرام ذریعے سے آیا ہو تو جب تک وہ کپڑا جسم پر رہے گا اس شخص کی کوئی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ بھائیوں، اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے سننے کے بعد ہم کو قطعی طور سے طے کر لینا چاہیے کہ خواہ ہمیں دنیا میں کیسی ہی تنگ دستی اور تکلیف سے گزارا کرنا پڑے، ہم کسی ناجائز اور حرام ذریعے سے کبھی کوئی پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور بس حلال آمدنی ہی پر قناعت کریں گے۔ پاک کمائی اور ایماندارانہ کاروبار۔ پھر اسلام میں جس طرح کمائی کے ناجائز طریقوں کو حرام اور ان سے حاصل ہونے والے مال کو خبیث اور ناپاک قرار دیا گیا ہے، اسی طرح حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت و کاروبار کرنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اپنی محنت سے روزی کمانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے اپنی روزی اس سے بہتر طریقے سے حاصل نہیں کی کہ خود اپنے دست و بازو سے اس کے لیے اس نے کام کیا ہو
اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ معاملات میں نرمی اور رحم دلی۔ مالی معاملات اور کاروبار میں جس طرح سچائی اور ایمانداری پر اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی اور ذریعہ قرب خداوندی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ معاملہ اور لین دین میں نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے اور سخت گیری سے کام نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو خرید و فروخت میں اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں نرم ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے کسی غریب اور تنگ دست بندے کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دے یا کلی یا جزئی طور پر اپنا مطالبہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ حضور علیہ السلام کے ان ارشادات کا تعلق تو تاجروں اور ان دولت مندوں سے ہے جن سے تنگ حال لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لے لیتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی سے قرض لیں خود ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انتہائی تاکید فرماتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے وہ جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی کوشش کریں اور ایسا نہ ہو کہ قرضدار ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے کسی بندے کا حق ان کے ذمے باقی رہ جائے۔ اس بارے میں آپ جتنی سختی فرماتے تھے اس کا اندازہ حضور علیہ السلام کے ان ارشادات سے ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو شہادت کے طفیل اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرض اس کے ذمے ہے تو اس سے اس کی گردن شہید ہو کر بھی نہ چھوٹے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی شخص راہ خدا میں شہید ہو، پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور پھر اس کے ذمے کسی کا قرض باقی ہو تو اس قرض کے فیصلے کے بغیر وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ مالی معاملات اور حقوق العباد کی نزاکت کا اندازہ کرنے کے لیے بس یہی دو حدیثیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی ان کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھیں اور ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہماری گردن پر نہ رہ جائے۔